پہلے بھائی الحمدللہ اللہ کا احسان کہ مالک علم یزل نے پھر سے ہمیں یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی. الحمدللہ آج ہماری مبارک محفل یعنی کہ سفر کربلا کی تیسری محفل ہے. مبارک سفر کربلا الحمدللہ سالانہ اس کی آج تیسری محفل ہے. پیارے بھائی اللہ کا احسان کہ مالک علم یزل نے ہم پہ اپنا فضل کیا, ہمیں اپنے پیاروں کے ذکر سے جوڑ دیا, اپنے پیاروں کے ذکر کی سعادت عطا فرمائی. پیارے بھائیوں اپنے پیاروں کے ذکر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ ذکر والوں کے صدقے جن کے ذکر کے لیے سننے بولنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, سننے کے لیے جمع ہوئے, اللہ ان کے صدقے دنیا آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو مالا مال. اللہ بے حساب عطا فرمائے اپنی شان کے مطابق جیسے کہ اس کی شان ہے. پیارے بھائیوں جان لیجئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے. جو سب سے بہتر ہوتا ہے وہ انسان کو عطا فرما دیتا ہے. وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, وہ فضل فرماتا ہے, فضل کی انتہا کرتا ہے. پھر بھائی انسان اس کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتا. بہت ساری چیزیں پیارے بھائیوں, بہت سارے اعمال ایسے ہیں, بہت سارے افعال ایسے ہیں جس میں اس کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں, ہم سمجھ نہیں پاتے. کہتے ہیں ایک شخص ایک بزرگ کی بارگاہ میں آیا, کہ لگا حضور مجھے یہ بتائیے سب سے بہتر کون سا کام ہے جو میں کروں, سب سے بہتر کون سا وقت ہے, اور سب سے بہتر کون سا شخص ہے جس سے میں ملوں. پیارے بھائیوں بزرگ نے دیکھا اور جان لیا ابھی تربیت کے مراحل میں ہے, ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہے. کہا بیٹا تم ایک کام کرو, فلاں جگہ جاؤ, وہاں پہ ایک ویرانہ ہے, اس ویرانے میں تمہیں ایک شخص نظر آئے گا, وہ تمہارے سوالات کے جوابات دے دے گا. یہ شخص پیارے بھائیوں اس ویرانے میں پہنچا, وہاں پہ دیکھا ایک شخص وہ کیا کر رہا تھا, جھوپڑی بنا رہا تھا. بانس وغیرہ چٹائیاں وغیرہ دیگر لوازمات جھوپڑی کے رکھے ہوئے تھے, ان کو ترتیب دے رہا تھا. جیسے یہ پہنچا کہا حضور مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے. کہا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا, جلدی آؤ میرے ساتھ لگ جاؤ. اس سے پہلے کوئی سوال پوچھتا, انہوں نے کہا میرے ساتھ لگ جاؤ. دونوں نے مل کے کچھ ہی دیر کے اندر جھوپڑی کو تعمیر کر دیا. یہاں جھوپڑی کی تیاری ہوئی ہے پیارے بھائیوں, وہاں یہ اندر پہنچے ہیں, یہاں یہ اندر پہنچے ہیں, وہاں سخت ترین بارش ہو گئی. لیکن یہ جھوپڑی کے اندر داخل ہو چکے تھے, لہٰذا ان کو کوئی پیارے بھائیوں بارش نے نقصان نہیں دیا, بارش کا کوئی ان پہ اثر نہیں ہوا, جھوپڑی تعمیر ہو چکی تھی. انہوں نے بزرگ نے جو کعبہ جھوپڑی میں تیار کیا ہوا تھا وہ نکالا, ایک کپ اس کو دی, ایک کپ خود رکھی. کہا بیٹا کعبہ پیو, اب پوچھو تمہارا مسئلہ کیا ہے, سوال کیا ہے. کہا حضور میرا سوال یہ ہے کہ بہترین کام میرے لیے کیا ہے, اور بہتر وقت کون سا ہے, اور وہ کون سا شخص ہے جو بہتر ہے جس سے میں ملوں, اور وہ کیا ہے بہترین چیز جسے میں استعمال کروں. فرمایا بیٹا تمہارا یہاں آتے ہوئے سارے سوالات کے جوابات مل گئے. جب تم آئے سب سے بہتر کام جو تھا وہ جھوپڑی بنانے کا تھا, لہذا تم نے میں نے مل کے سب سے بہتر کام کیا جھوپڑی بنانے کا. اس کے بعد بہتر بیٹا جو تم کہہ رہے ہو سب سے اچھا وقت وہی تھا جس میں ہم جھوپڑی بنا رہے تھے, کیونکہ ہم اگر دیر کر دیتے تو بارش ہو جاتی اور ہم جھوپڑی بنانے کے قابل نہیں رہتے. سب سے بہتر وقت وہی تھا جس میں تم میرے پاس آئے تھے, سب سے بہترین کام وہی تھا جو تم نے میرے ساتھ مل کے کیا, اور ان لمحات میں سب سے بہتر وہی ہے جس کے ساتھ تم بیٹھے ہوئے ہو, اور سب سے بہتر وہ ہے میرے لیے جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. اور بیٹا تمہیں جو سب سے بہترین چیز استعمال کرنا چاہیے تھی وہ تم ابھی پی رہے ہو, یہ وہ کعبہ ہے جو بارش کے مضر اثرات سے تمہیں بچائے گا. تو لہٰذا پیارے بھائیوں پتہ چلا اللہ عز و جل کا فضل ہر انسان پہ یکساں ہے, جو سب کے سے بہتر ہوتا ہے اس کو وہی عطا فرماتا ہے. پیارے بھائی ہم پہ تو کرم ہی کرم ہو گیا ہے, ہم پہ تو کرم ہی کرم ہو گیا. ہم تو تلاش میں بہتر سے بہتر کی ہوتے ہیں, لیکن بہتر تو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور ہم پہ یہی نہیں کیا پیارے بھائیوں, ہمیں
خالق نے کیا کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی کہ ابن آدم کی اولاد میں کیا۔ اسی پہ بس نہیں کیا پیارے بھائی، اسی پہ بس نہیں کیا، اس امت میں کیا جس کو بہترین امت قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنا دیا، جس کے لیے انبیاء نے دعا مانگی کہ اللہ اس نبی آخر الزمان جس کی فضیلتیں یہ ہیں، جس کی امت کی شان یہ ہیں، اس نبی کی امت ہی ہمیں بنا دے۔ تمنا ہی کی، اللہ نے اس نبی کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اسی پہ بس نہیں پیارے بھائیوں، اللہ عز و جل نے اور بہتر سے بہتر کیا کیا، ہمیں اس امت کے اس گروہ میں رکھا جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ علیہ رضوان کی تعظیم، توقیر، عزت، محبت ان سے رکھتے ہیں، اور یہاں اہل بیت اطہار سے پیارے بھائیوں وہی محبت کا تعلق ہے۔ الحمدللہ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مذہب حق، مذہب اہل سنت والجماعت میں رکھا، اور اسی پہ بس نہیں کیا پیارے بھائیوں، حضور غوث پاک کی غلامی کی نعمت سے سرفراز کر دیا، خواجہ اجمیر کی نور والی نسبت سے سرفراز کر دیا، پیارے بھائیوں نور والوں کی نورانی نسبتوں سے پھیرا من فرمایا۔ اسی پہ بس نہیں کیا، غوث پاک کی نظر عنایت سے ہم پہ وہ کرم کروا دیا کہ ہمیں سفر کربلا میں جوڑ دیا ہے۔ پیارے بھائیوں اس محرم کے مقدس ایام کے اندر پیارے بھائیوں ہم امام پاک کا، اولیاء اللہ کا، خلفائے راشدین کا، صحابہ علیہ رضوان کا، اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہ محفلیں سج رہی ہوتی ہیں پیارے بھائیوں۔ رب العالمین نے سب سے بہتر ہمارے لیے لکھا، تو لہٰذا جب اس نے لکھ دیا تو خالی تو نہیں جانے دے گا۔ جب آنے کی توفیق دی، سارے مسائل کو پیچھے کر دیا، سارے مسائل کو پیچھے کر دیا، ساری رکاوٹوں کو دور کر دیا، مجھے یہاں تک پہنچا دیا، آپ کو آپ کے گھروں سے لے آ کے یہاں تک پہنچا دیا پیارے بھائیوں۔ کہ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کی رحمت سے خالی لوٹیں گے؟ نہیں، آنا ہمارا کام ہے، بیٹھنا ہمارا کام ہے، سننا ہمارا کام ہے، دعا مانگنا ہمارا کام ہے پیارے بھائیوں، عطا کرنا اس کا کام ہے۔ تم اپنا کام خوش اسلوبی سے کرو، وہ اپنا کام کرنا بہتر جانتا ہے۔